بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم ایک بار پھر سے مولوی محمد حسین ڈھکو کی شرع انگیزیوں پر بات کریں گے۔ مولوی جواد نقوی نے محمد حسین ڈھکو کے مرتے ہی اس کی بات کو وہاں سے شروع کیا جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا۔ مولوی جواد نقوی نے محمد حسین ڈھکو بدبخت کی جو رحلت ہے اس کو عظیم قومی نقصان قرار دیتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ وہ علم الکلام پر عبور رکھتے تھے۔ وہ کتابوں میں جو علم تھا وہ ان کے سینے میں محفوظ تھا اور وہ انہی باتوں کی تبلیغ کرتے تھے جو کتابوں میں موجود تھیں، اور وہ حق پرست تھے اور وہ حق بیانی کرتے تھے اور باطل باتوں سے وہ اجتناب کرتے تھے۔ میں مولوی جواد نقوی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مولوی جواد نقوی صاحب، آپ یہ فرما دیجئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پہلے تو حق اور باطل کے درمیان تفریق ہو جائے۔ حق وہ ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرفداری میں موجود ہے، اور باطل نظریات وہ ہیں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات کی مخالفت میں لوگ جہاں پہ جمع ہو جائیں اسی نظریے کو باطل نظریات کہا جاتا ہے۔ مولوی محمد حسین ڈھکو نے اصلاح الرسوم سے لے کے دیگر تصنیفات تک ہر جگہ پہ فضیلت علی کے باب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے عنوان سے جو انہوں نے مضمون لکھا یا جو باب قائم کیا، اس میں انہوں نے اتنا ان کی فضائل کا انحراف کیا کہ جو آیات قرآنی تھی ان کا شان نزول تک بدل کے رکھ دیا۔ یہ مولوی محمد حسین ڈھکو کی حق پرستی ہے جو آپ کو بہت پسند آئی، اور الحمدللہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے ہمیشہ سے مولوی محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ ان کے سامنے قیام کیا۔ ندائے شیعہ میں مرحوم و مغفور جعفر علی میر علی مقامہ کے اداریے آج بھی حوالے کے طور پر موجود ہیں۔ جب مئی 1997 میں جعفر علی میر کا انتقال ہوا تو تقریباً ایک دہائی کے بعد جب ندائے شیعہ کا دوبارہ اجرا ہوا تو ندائے شیعہ کے ادارتی صفحات پر مجھ حقیر رضا عباس نقوی نے اپنے ادارتی صفحات پر محمد حسین ڈھکو اور اس کے ہم نواؤں کے راستے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اس کا مکروہ چہرہ اور اس کے عزائم قوم کے سامنے رکھے، جس پر نوجوانوں میں ایک شعور آگہی اور محمد حسین ڈھکو کا بہروپیہ پن جب قوم کے سامنے بے نقاب ہوا تو فی الفور مولوی محمد حسین ڈھکو نے اپنے نام کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو ان کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے ان لوگوں نے ان کو سب سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ لکھا، اس کے بعد ان کو الشیخ لکھا، پھر محمد حسین ڈھکو النجفی۔ اس نام کی جو آمیزش ہے، 3-4 جو ان کی نام میں اضافے کیے گئے وہ ان کے روپ کو بہروپ میں بدلنے کے لیے کافی ہو گئے، اور آج لوگ محمد حسین ڈھکو اور آیت اللہ العظمیٰ شیخ الشیخ محمد حسین النجفی کے درمیان فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہ تو الحمدللہ ہم جیسے متحرک اور فعال لوگوں نے محمد حسین ڈھکو کے سیاہ کرتوت اور اس کی شیعہ دشمنی پر مبنی جو باطل نظریات اور باطل عقائد کی تبلیغ اور ترویج تھی اس کے متعلق قومی حلقوں میں اس کو روکنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ آج محمد حسین ڈھکو کے نام لیواؤں کی ایک فہرست
اور ان کے چاہنے والوں کا ایک جم غفیر ان کے جنازے پہ نظر آیا، اور میں الحمدللہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جنازے کے شرکاء نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپایا اور لوگوں میں یہ حوالہ کبھی نہیں بتایا کہ ہم محمد حسین ڈھکو کے پیروان ہیں، اس کے ہم نوا ہیں اور اس کے ہم فکر ہیں۔ لیکن جو ہی ان کی رحلت ہوئی تو تقی شاہ ملتانی، مولانا ساجد علی نقوی، شیخ محسن نجفی صاحب، آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب سمیت بہت سارے مولوی جو ہیں وہ محمد حسین ڈھکو کی رحلت کو ایک عظیم قومی نقصان قرار دینے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس وقت بھی محمد حسین ڈھکو کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے باطل نظریات مکتب تشیع سے متصادم تھے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان میں شیعہ قوم کا ترجمان قرار دیتے ہیں، وہی محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کے عملدار اور پاسدار نظر آتے ہیں۔ میں مکتب تشیع کا ایک ادنا قومی کارکن ہوتے ہوئے محمد حسین ڈھکو اور اس کے ہم نواؤں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے باطل نظریات کو مکتب تشیع پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہم آپ کو آپ کے آبائی پیشوں کی طرف لوٹا دینے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ آپ نے مکتب تشیع کے اندر جو گروہی اور نظریاتی تفریق کی ہے، قوم کو دو لخت کیا ہے، یہ محمد حسین ڈھکو اس کا مجرم تھا۔ آپ نے مولوی جواد نقوی سے لاتعلقی کی، لیکن ابھی مولوی جواد نقوی اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے شروع کر رہا ہے جہاں پر مولوی محمد حسین ڈھکو نے اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ میں ایک بار پھر مکتب تشیع کے صاحبان محراب اور منبر کے درمیان جو ایک لکیر ہے اس کو میں واضح رکھنا چاہتا ہوں۔ صاحبان محراب نے ہمیشہ مولوی محمد حسین ڈھکو کی اتباع کی، اس کی حمایت کی اور اس کا ساتھ دیا، اور اس کے بات جانتے ہوئے یہ سب کچھ کہ اس کے نظریات باطل ہیں، لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صاحبان منبر نے ہمیشہ ولایت علی ابن ابی طالب، صف عزائے حسین اور حرمت سادات کی عملداری اور پاسداری کو ہی شیعہ مکتب کے حق پر مبنی نظریات پر قائم رہنے اور تبلیغ کرنے کی جو ایک روش ڈالی ہے وہ مثالی ہے۔ میں ایک بار پھر ذاکرین سے، علماء سے، خطباء سے جو منبر کی زینت ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ماضی کی گئی کوتاہیوں کی تصحیح فرمائیں اور آئندہ ان لوگوں سے فاصلہ رکھیں، ان لوگوں سے دوری اختیار کریں، ان لوگوں سے بیزاری اختیار کریں اور ان سے اعلان لاتعلقی کریں، ورنہ آپ کے نظریات اور عقائد پر بھی سوالیہ نشان لگنے کا احتمال ہے۔ میں ایک بار پھر مکتب تشیع ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی جانب سے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات سے لاتعلقی کرتا ہوں اور اس کی میت پر کھڑے سوگوار لوگوں سے بھی اعلان لاتعلقی کرتا ہوں، اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے جو مسلمہ عقائد ہیں، جو مبنی بر حقائق ہیں، جو لکھنوی تہذیب کے علماء نے ہمارے ذہن دل دماغ میں نقش کیے ہیں، اور ہم عراق کے شہر نجف اشرف سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور فکر حسین سے جڑ کر ہی بندے کو آگہی اور حق جو ہے اس کی منزل ملتی ہے۔ نجف اور کربلا معلیٰ میں جو ہستیاں موجود ہیں وہی ہماری
رہنمائی کے لیے حتمی حیثیت رکھتی ہیں.